حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میری امت پر شاق ہوگا، میری امت پر یہ کام مشکل ہوگا، تو فرمایا کہ ہر وضو کے ساتھ مسواک کو لازم کر دیتا۔ اور بعض روایتوں میں فرض کا لفظ بھی آیا ہے، یعنی وضو کے ساتھ مسواک کو فرض کر دیتا۔ امام طبرانی روایت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک کوئی نماز ادا نہ فرماتے جب تک آپ مسواک نہ کر لیتے۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر سے گھر میں تشریف لاتے تو آپ سب سے پہلا جو کام گھر میں کرتے وہ مسواک ہوتا، یعنی گھر میں آتے ہی سب سے پہلے آپ مسواک کرتے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک کو لازم کرو، مسواک کو ہمیشہ کیا کرو، مسواک کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ اس لیے ایک تو یہ منہ کی صفائی کا سبب ہے اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب ہے، یعنی مسواک سے بندے کا منہ بھی صاف رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی راضی رہتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 رکعتیں جو مسواک کر کے پڑھی جائیں وہ بغیر مسواک والی 70 رکعتوں سے افضل اور بہتر ہیں۔ یعنی کوئی آدمی نماز سے پہلے مسواک کر لیتا ہے اور مسواک کر کے وضو کرتا ہے، پھر 2 رکعتیں پڑھتا ہے، تو وہ بغیر مسواک کے اگر 70 رکعتیں پڑھے تب بھی وہ 2 رکعتیں مسواک والی 70 رکعتوں سے افضل اور بہتر اور زیادہ درجہ رکھتی ہیں۔ مشکوٰۃ شریف میں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے حدیث پاک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں، یعنی ہر دین میں یہ لازم رہی ہیں: مونچھیں کتروانا، داڑھی بڑھانا، مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، ناخن ترشوانا، انگلیوں کی کیتیں دھونا، انگلیوں کے درمیان والے حصے دھونا، بغل کے بال دور کرنا، زیر ناک بال مونڈنا، استنجا کرنا اور کلی کرنا۔ اس میں مسواک کا بھی ذکر ہے، یعنی مسواک ایسا عمل ہے جو تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی سنت ہے اور یہ فطرت میں سے ہے، یعنی ہر دین میں ہر مذہب میں مسواک رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ مسواک کر لیتا ہے پھر نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے پیچھے آ کر اس کی قرات سنتا ہے۔ نماز کے اندر جو قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے وہ فرشتہ اس کا قرآن سنتا ہے، یہاں تک کہ وہ فرشتہ اس کے قریب ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ فرشتہ اپنا منہ اس نمازی کے منہ کے قریب کر دیتا ہے اور اس کا قرآن سنتا ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک کو لازم کرو، منہ سے بدبو نہیں آنی چاہیے کہ فرشتوں کو اذیت پہنچاتا ہے یہ اور فرشتوں کی تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ مشائخ کرام علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو بندہ مسواک کا عادی ہوگا مرتے وقت اس کو کلمہ شریف نصیب ہوگا، اور جو افیون، چرس اور نشے کا عادی ہوگا مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔